ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ آپ نے جب پردہ کرتی تھی تو ایسا پردہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک بال بھی ننگا نہیں تھا ہوتا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی وصال کا وقت قریب ہے. جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خادمہ ہیں اور زوجہ خلیفہ رسول ہیں، یعنی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زوجہ ہیں. آپ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی ہیں. ایک روز آپ آئی تو آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنکھوں سے آنسو لگے ہوئے. آپ جا کر لیٹ ہوئی ہیں تو جناب اسماء بنت امیس نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اے بنت رسول خیریت ہے، اے خاتون جنت خیریت ہے، اے عورتوں کی سردار خیریت ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی اے اسماء بات کچھ بھی نہیں ہے، بات کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میت کو کسی کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے وہ کپڑا اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، وہ کپڑا اس کے بدن کے ساتھ چپک جاتا ہے. اگر میت کی کیفیت یہ ہو کہ اس کا پیٹ کھلا ہو تو وہ کپڑا اس کے ساتھ اس کے پیٹ کی حیثیت سے اوپر کو اٹھا ہوتا ہے. اگر وہ میت دبلی پتلی ہو تو کپڑا اسی حوالے کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے. اور میں فاطمہ ہو کر میری غیرت اس بات کی گوارا نہیں کرتی کہ میں جب مر جاؤں میرا جنازہ جب اٹھے اور مجھے دیکھنے والے ان کو میری جسم کا ڈھانچہ معلوم ہو، میرے جسم کا ڈھانچہ ان کو معلوم ہو. میں یہ گوارا نہیں کرتی. مجھے یہ بات حیا آتی ہے کہ میرا جسم کا ڈھانچہ جو ہے کسی غیر مرد کے آنکھوں میں آئے کہ فاطمہ کا ڈھانچہ اس طرح کا تھا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات میں اس وقت اسماء بنت امیس. کون اسماء بنت امیس؟ وہ آپ حضرت علی کی بھابی بھی ہیں، حضرت علی کی بھابی بھی ہیں، حضرت علی کی بیوی بھی ہیں، حضرت اکبر کی بھی بیوی ہیں. کس طرح بیوی ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سب سے پہلے آپ کو عقد ہوا جعفر طیار سے. جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ہیں، اس مناسبت سے آپ حضرت علی کی بھابی ہوئی. اب جب حضرت اسماء بنت امیس کے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے غزوہ موتہ کے اندر تو آپ کا نکاح ہوا جناب صدیق اکبر سے. آپ کا نکاح جب جناب صدیق اکبر سے ہوا اور جب وہ وصال فرما گئے اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ کا جو نکاح ہوا جناب علی سے ہوا تھا. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگی، اے بنت رسول خاتون جنت پریشان نہ ہوئیے، میرے پاس ایک حل موجود ہے. آپ نے کہا بتائیے کیا حل ہے؟ آپ نے کہا جب میں نے جعفر طیار کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی، حبشہ کی جانب گئی تھی، وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ جب عورتیں فوت ہو جاتی ہیں تو ان کی میت کو چارپے پر لٹا کر چاروں کونوں پر ایک ڈنڈا لگا دیا جاتا ہے، ایک ڈنڈا چاروں کونوں پر لگا دیا جاتا ہے اور اس پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے جو کہ ایک کمرہ نما بن جاتا ہے اور پھر اس کے اندر عورت کو لے کر جایا جاتا ہے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بات کو دیکھا سنا تو آپ نے کہا اسماء، آپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے اسماء بات سنو میری، آج مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا جنازہ تم خود تیار کرو گی. میں آپ کو اس کے اندر سے ایک بات نکالنی تھی، وہ یہ نکالنی تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ فاطمہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ فاطمہ کے جسم کا ڈھانچہ کیسا ہے. اور آج کل ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، ان کی صورتحال کون کیسی ہے کہ وہ بے پردہ باہر آتی جاتی ہیں. ان کے سر پر دوپٹہ تو دور کی بات ہے، گلے میں بھی دوپٹہ آپ جانے سے